يصبح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور کا یہ فرمان بھی سنیے جو صحیح بخاری مسلم میں ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو محاسبہ نفس کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا، اس کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ کرم نوازیاں ہیں۔ حضور علیہ السلام ماہ سیام سے قبل خطبہ دیا کرتے تھے صحابہ کو، اور ماہ سیام کا استقبالیہ خطبہ دے کے ان کو ماہ سیام کو کیسے گزارنا ہے اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آج یہ خطبہ جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، لوگوں تمہارے اوپر ایک مہینہ جلوہ فراز ہو رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے، جو مبارک مہینہ ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے جس کے دامن میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریدہ، اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض بنایا، وقیام لیلۃ تطوعا، اور اس کی رات کے قیام کو نفل بنایا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، اور جس نے کوئی اس مہینے میں بھلائی کی تو وہ ایسے ہے کہ جس طرح اس نے فریضہ ادا کیا۔ اگر کسی نے نفل ادا کیا تو ایسے ہے جس طرح اس نے فرض ادا کیا۔ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ وہ ایسا ہے جس طرح اس نے 70 فرائض عطا کیے۔ وہو شہر الصبر، وہ صبر کا مہینہ ہے۔ والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ وشہر المواسات، ایک دوسرے سے پیار کرنے کا، ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے، لوگوں سے محبت کرنے کا مہینہ ہے۔ وشہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائمہ، جس نے اس مہینے کے اندر افطار کروایا کسی شخص کو، روزہ دار کو، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، اور روزہ رکھنے والے کو جتنا اجر ملا روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر دیا جائے گا۔ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، روزہ رکھنے والے کے اجر میں کسی کمی کے بغیر، اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، روزہ افطار کرانے والوں کو بھی پورا پورا اجر دے دیا جائے۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی اے اللہ کے پیارے حبیب، لیسا کلنا ناجد ما نفطر بہ الصائم، ہم میں سے سارے تو ایسے نہیں ہیں کہ جو روزہ دار کو روزہ افطار کروا سکے، غریب لوگ بھی ہیں، مسکین لوگ بھی ہیں، تو سارے لوگ تو ایسے نہیں ہیں۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، سنیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یؤتی اللہ ھذا الثواب، اللہ تعالیٰ یہ روزہ افطار کروانے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ من فطر صائما، جو کسی کو افطار کروائے، علی مذقۃ لبن، دودھ کے ایک گھونٹ سے، او تمرۃ، یا ایک کھجور سے، او شربۃ من ماء، یا پانی کے ایک گھونٹ سے۔ لازمی نہیں ہے کہ بہت سموسے پکوڑے بہت کچھ پڑے ہوئے ہوں اور بڑی فرنیاں شرنیاں ہوں، نہیں، اگر صرف ایک گھونٹ پانی کا پلا دیا، ایک لسی کا گھونٹ پلا دیا، ایک کھجور کھلا دی، تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو بھی پورا روزہ افطار کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور آگے فرمایا واشبع صائمن، اور جس نے سراب ہو کے کھلایا، اس کو صحیح پوری فل افطاری کروائی، تو اس کا اجر کیا، سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، حضور فرمایا اللہ اس کو حوض کوثر سے جام پلائے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جنت میں داخل ہونے تک 50,000 سال کا دن ہوگا، اس کو دوبارہ پیاس بھی نہیں لگے گی۔ جب جام کوثر مل گیا، جس نے ایک گھونٹ میں پی لیا، اس کو پھر پورا حشر کا دن پیاس نہیں لگے گی۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے۔
وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور جس کا درمیان والا حصہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری اشرا جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ، جس نے اپنے مزدور کو، اپنے غلام کو، اپنے ملازم کو، اپنے ماتحت کو نرمی کی، اس سے تھوڑا کام لیا، غفر اللہ لہو وآتقہ من النار، اللہ اس کے گناہ بھی بخش دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی بھی عطا فرمائے۔ تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء زکات وزکات الجسد الصوم، ہر شے کی زکات ہوتی ہے، جسم کی زکات روزہ ہے۔ تو روزہ جسم کی زکات ہے، باطن کا تزکیہ ہے، من کا چراغاں ہے، نفس کی سرکوبی ہے، شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور دوزخ سے ڈھال ہے، اللہ کی رحمتوں کا حقدار کرتا ہے اور اس کی کرم نوازیاں ہمیں نصیب کرتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ سیام کو پورے خشوع و خضوع سے گزارتے ہیں۔ ماہ سیام سے ایک دن قبل اور عید کے دن ہم ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جہاں ہم رمضان سے ایک دن پہلے کھڑے تھے، عید کے دن بھی ہم وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو پھر ایک مہینہ اتنی طویل محنت کی اور مشقت اٹھائی، بھوک اور پیاس کاٹی، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے دوائی لیتے ہیں اور مہینہ بعد اس کو استعمال کرتے ہیں، اور مہینے کے بعد آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو جہاں تھی بیماری وہاں کی وہاں رہی، تو پھر دو باتیں ہیں، یا تو ڈاکٹر نے دوا ٹھیک نہیں دی، یا پھر آپ نے دوائی کے ساتھ پرہیز نہیں کیا اور جہاں تھے وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے۔ تو ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جائیں گے تو وہ کہے گا جناب اس بیماری سے نجات تو ایک مہینے کے کورس سے ہو جاتا تھا، تو آپ کو آرام کیوں نہیں آیا؟ آپ نے پرہیز نہیں کیا۔ تو آپ اس کو کہیں کہ جناب ہم دوبارہ مجھے ایک کورس اور کروا دیں، لیکن پرہیز میں نے پھر بھی نہیں کرنا۔ تو ڈاکٹر کہے گا کہ نہیں جناب چھٹی کرو، اگر دوائی لینی ہے تو اس کے ساتھ جو احتیاطی تدابیر میں بتاؤں گا ان کو اختیار کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص پھر دوسرا مہینہ کھاتا ہے اور احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتا اور پھر ڈاکٹر کے پاس جا کہتا جناب آرام نہیں آیا، تو ڈاکٹر پھر اس کو کہے چلو دوبارہ لے لو، تو وہ تیسرے مہینے بھی کھائے، چوتھے مہینے بھی کھائے، ساری زندگی بھی کھاتا رہے، احتیاطی تدابیر نہیں کرے گا تو جہاں صحت تھی وہیں کی وہیں رہے گی۔ ماہ سیام آیا، پورا مہینہ دوائی لی، اور عید کے دن جب ٹیسٹ کروایا تو جہاں تھے وہیں کھڑے تھے۔ یا تو پھر دوائی ٹھیک نہیں ہے، میرے رب کی دوائی کس طرح ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ جب اس نے کہا ہے لعلکم تتقون، تم روزے رکھو میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں تقوی ملے گا، تو پھر تقوی نہیں ملا ہے تو پھر ہم نے روزے کی احتیاطی تدابیر کو اختیار نہیں کیا ہے، اور اتنی طویل مسافت کاٹی ہے، مشقت کاٹی ہے، بھوک کاٹی ہے، پیاس کاٹی ہے، لیکن اگلے سال ہم پھر آئے تو ہم پھر اسی طرح وہ مشقت کاٹنے لگے اور احتیاطی تدابیر ہم نے پھر اختیار نہیں کی۔ تو صاحبو یہ ماہ سیام زندگی میں ایک بار پھر آیا ہے، اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ گزارو۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہا جو جھوٹ اور جھوٹے امور اور کام نہیں چھوڑتا اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت رب کو نہیں ہے۔ وہ روزے کے ذریعے سے تمہاری تہذیب نفس کرنا چاہتا ہے، تمہارے من کو سنوارنا چاہتا ہے، تمہارے اندر کی غلاظتیں دور کرنا چاہتا ہے، لیکن تم اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ لینے کے لیے آمادہ نہیں ہو، تو کاٹتے رہو، ہر سال مشقت کاٹتے رہو۔ 40 سال 45 سال 50 سال ہو گئے روزے رکھتے، ہر سال یہ ہوتا ہے کہ 29 شعبان کو جہاں کھڑے ہوتے ہیں 1 شوال کو بھی وہی کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر کیا فائدہ اتنی مشقت اٹھانے کا؟ تو ماہ سیام زندگی میں ہمیں ایک بار ملا ہے، ایک بار ذرا اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ گزار کے دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ روزہ کس طرح من کے اندر روشنیاں ڈال دیتا ہے اور کس قدر تقوی کا نور نصیب ہوتا ہے۔ تو زندگی میں اس ماہ نور، ماہ سیام رمضان المبارک کو پوری احتیاط کے ساتھ، پورے حزم کے ساتھ، اور جو بتائے گئے اصول و ضوابط ہے ان کے ساتھ گزاریے۔ آنکھوں پہ بھی پہرا بٹھائیے، خیالوں پہ بھی پہرا بٹھائیے، سوچوں کو بھی آوارہ نہ ہونے دیجیے، رزق بھی پاک لیجیے،
اور زبان پر بھی کوئی ایسا جملہ نہ آنے پائے جو رب کی ناراضگی کا سبب ہو، خیال بھی نہ بھٹکے، نظر بھی نہ بہکے، اور ایک ایک عمل زندگی کا خوبصورت ہو، منظم ہو، مرتب ہو، اور ادھر 30 روزوں کی بھوک ہو، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ میرے رب نے وعدہ دیا ہے لعلکم تتقون، تمہیں تقوی